اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ میت اور قبر کو دیکھ کر بھی ہم اپنے اعمال درست نہیں کرتے۔ قبرستان سے واپسی پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی نے مرنا تھا۔ امید کا دامن کبھی مت چھوڑے، کمزور تمہارے حالات ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں۔ کیوں نہیں سمجھتے ہم اس بات کو اے زمانے والوں؟ جب رب کائنات نے واضح فرما دیا، حقوق اللہ معاف کر سکتا ہو، حقوق العباد نہیں۔ بیکار ہے ایسی خوشیاں اور بیکار ہے ایسی غم جن میں رب یاد نہ آئے۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، اوپر اللہ سب دیکھ رہا ہے، تم حساب نہ کرو۔ اللہ پاک جب کسی کو اپنی قربت عطا کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اخلاق اچھا کر دیتا ہے۔ خدا کی تلاش میں بھٹکتے پھرنے کی ضرورت نہیں، دیکھنے کی نظر سے دیکھو، اللہ شیرک سے زیادہ قریب تم کو ملے گا۔ موت کا ایک دن مقرر ہے، وہ ہر حال میں آئے گی۔ دعا کرے جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی آئے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہم اللہ کی وہ تخلیق ہے جو اپنے خالق کی طرف دوڑتی ہے جب اس کی مخلوق ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ مایوس ہوتا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، اور محروم ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لے، پر جس کو آپ گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ ایمان اور حیا دو ایسی چیزیں ہیں جن میں سے ایک چلی جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ تم نیکی کی مقام کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو جن سے تم کو محبت کرتے ہو۔ جب واسطے اور رابطے اللہ سے جڑ جائے تو پھر دل نہیں ٹوٹتا کرتے۔ ہمیشہ یہی سوچ کے جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے واپسی اتنی دشوار ہوگی۔ کسی فیصلے کے وقت بات اگر قرآن تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ قرآن کے اندر سے پڑھ کر کرے۔ انسان اپنا چہرہ تو خوب سجاتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو سجانے کی کوشش نہیں کرتا جس پر اللہ کی نظر آتی ہے۔ جس طرح بخار میں منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے اور کان میں لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح گناہ میں مبتلا رہنے سے عبادت کی لذت سے محروم رہتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ بڑی سوچ رکھنا، چھوٹی سوچ کبھی بھی کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ ہمیشہ سب کا احترام کرنا اور ہر انسان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا، کیونکہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنے کام کو لے کر ضدی بننا، لیکن ضد خود سے کرنی ہے، دوسروں سے نہیں۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو، سچ سب آفتوں سے بچاتا ہے۔ جھوٹ سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ آخر کار تباہ کر دیتا ہے۔